کیا وجہ ہے کہ آج ملت 70 سے زیادہ فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد یہ امت ایک سوال پر ہی حصوں میں تقسیم ہو گئی؟ اگر قرآن مکمل تھا، اگر دین کامل ہو چکا تھا، تو پھر ایک قیادت پر اتنا بڑا اختلاف کیوں کیا گیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو بغیر رہنما کے، بغیر قید کے چھوڑ کے جاتے؟ قرآن نے کیا بتایا ہے کہ رسول اللہ کے بعد اللہ کی طرف بلانے والا کون ہوگا؟ انشاءاللہ تمام سوالوں کے جواب اسی چینل پر، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ رسول اللہ کے بعد اس امت کا لیڈر کون ہے، ہادی کون ہے، رہبر کون ہے۔ انشاءاللہ قرآن، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور برادران اہل سنت کی کتابوں سے تمام حقائق آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرے نوجوان دوستو، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل نظام ہدایت ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پروردگار عالم ایک انسان کو، اس پوری انسانیت کو بغیر رہبر کے، بغیر لیڈر کے اکیلا چھوڑ دے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آخری نبی نے اس امت کو بغیر لیڈر کے چھوڑ دیا، بغیر ہادی کے چھوڑ دیا؟ حالانکہ قرآن تو یہ اعلان کر چکا تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن نے یہ واضح پیغام دیا۔ اگر دین مکمل تھا، سب سے اہم سوال یہ ہے، اگر دین مکمل تھا تو کیسے ممکن ہے کہ اس مکمل دین کی قیادت کے لیے اعلان نہ کیا جاتا؟ پروردگار عالم سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میرا حبیب اس امت سے کہہ دے کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور وہ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، اللہ کے راستے کی طرف یا تو رسول بلائے گا یا پھر وہ بلا سکتا ہے جسے رسول نامزد کرے۔ معزز سامعین، کیا آپ وہ واقعہ بھول گئے کہ جب سورہ توبہ کی چند آیات دیکھ کر حضرت ابوبکر کو تبلیغ کے لیے مکہ کی جانب روانہ کیا گیا، ابھی وہ نکلے ہی تھے کہ حکم ہوا، یا رسول اللہ ان کو واپس بلائیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان آیات کی تبلیغ یا تو آپ کر سکتے ہیں یا پھر وہ کر سکتا ہے جو آپ جیسا ہو۔ تاریخ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور کہاں سے نقل کیا ہے؟ میرے نوجوان دوستو سنیے گا، یہ واقعہ مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، سنن ترمذی میں بھی موجود ہے، تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر میں ایک ہی جیسے الفاظ کے ساتھ درج ہے۔ میرے نوجوان دوستو، اس واقعے میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے کہ دین یا تو مجھ سے لینا ہے یا پھر علی سے لینا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں 3 بنیادی نکات ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، پہلا نکتہ کیا ہے کہ نبی کا راستہ ایک ہے۔ دوسرا نکتہ کیا ہے؟ دعوت اللہ کی طرف ہے۔ تیسرا نکتہ کیا ہے کہ نبی کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کچھ خاص لوگ بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیں گے۔ اب سب سے اہم نکتہ یہ ہے، سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو بصیرت کے ساتھ دعوت دیں؟ یہ عام لوگ تو ہو ہی نہیں سکتے، نہیں ہو سکتے عام لوگ، عام پیروکار نہیں ہو سکتے، عام مسلمان بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کچھ خاص لوگ ہیں جو بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے۔ اس لیے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نحن الذین اتبعنا رسول اللہ علی بصیرۃ، کہ ہم ہیں وہ لوگ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی بصیرت کے ساتھ، نہ کہ وہ لوگ کہ
کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ میرا حبیب، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تیری محفل میں بیٹھتے ہیں، تیرا بیان سنتے ہیں، تیری مجلس میں بیٹھتے ہیں، تیری گفتگو سنتے ہیں، گفتگو سننے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو اوت العلم سے پوچھتے ہیں کہ رسول کیا کہہ رہا تھا۔ پوری امت سے میرا سوال ہے، کیا ایسے لوگ بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ سلسلہ قیامت تک چلنا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کو یہ فرمانا پڑا کہ وہ تو باہر نکل کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، وہ تو علم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر قیادت مقرر نہ ہوتی تو پھر غدیر خم میں اتنا بڑا مجمع کیوں جمع کیا گیا، کیوں ہاتھوں کو بلند کیا گیا اور فرمایا گیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ بھائی کا بھائی سے پیار نہیں تھا، یہ خاندانی وراثت نہیں تھی، یہ معیار عدل تھا کہ مسند خلافت پر، مسند رسالت پر وہی شخص بیٹھ سکتا ہے جو یا تو خود رسول ہو یا پھر رسول جیسا ہو۔ وعزیز سامعین، قل ھذہ سبیلی کی آیت چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی ہے کہ بعد از نبوت کچھ ایسے خاص لوگ ہوں گے جو رسول جیسی بصیرت رکھتے ہوں گے، جو رسول کی طرح اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، جو نبی کے حقیقی وارث ہوں گے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے، تاریخ میں یہ سوال اہمیت نہیں رکھتا کہ خلافت کسے ملی، بلکہ تاریخ میں اس سوال کو اہمیت حاصل ہے کہ ہدایت کس کے پاس تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے معزز سامعین، دیکھیے ہدایت کس کے پاس تھی؟ خلافت جسے مرضی ہے ملے، کوئی سروکار نہیں۔ ہادی کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک میری عطرت، میرے اہل بیت۔ خبردار، ان دونوں سے ہرگز جدا نہ ہونا، کیونکہ یہ دونوں تمہاری ہدایت کریں گی۔ تو میرے معزز سامعین، میرے نوجوان دوستو، اس حدیث کے بعد اور قرآن کی اس آیت کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کا لیڈر کون ہونا چاہیے تھا؟ ہادی کون ہونا چاہیے تھا؟ سمپل، اگر آپ اس کو اختلاف کے مینوں میں لینا چاہتے ہیں تو لیں، اگر آپ اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں اس مسئلہ سے تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ دیکھیے، مقدس کوئی نہیں ہوتا سوائے امام کے یا انبیاء کے، باقی سب پر گفتگو ہو سکتی ہے، بحث بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرے نوجوان دوستو، دیکھیے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آغوی 9 یوٹیوب پر میری یہ چینل ہے جو مزاحمت کی آواز بلند کرتا ہے، جو ایسی تمام ویڈیوز جو امام مہدی علیہ السلام کے قریب کر سکیں وہ بھی اس چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تمام ملت کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کی ہر ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔